جائے. دروازہ کھٹکھٹا دیا. حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے. اس نے سلام کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھیجا اور بتایا کہ میں ضرورت مند ہوں, حضور نے آپ کی طرف بھیجا ہے. چونکہ وہ جملہ سن چکا تھا نا, تو جتا کے کہنے لگا مجھ پر قرض کچھ زیادہ ہے. کہیں ایسے ہی تھوڑے سے 2-4 درہم دے کے مجھے رخصت کر دیں. تو اس نے جتانے کے لیے نا کہ قرض مجھ پر زیادہ ہے. فرمایا تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اس نے کہا. فرمایا ٹھہرو. آپ گئے اندر سے اپنی چپل وغیرہ پہن کے باہر تشریف لائے, اس کا ہاتھ پکڑا اور بستی سے باہر لے گئے. بستی سے باہر. آگے کھلے میدان میں اونٹ بھی اور سامان کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. فرمایا یہ سب میرا ہے, یہ سب اونچی میں نے تجھ کو دیا. میں نے, کیونکہ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ تجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. اس وقت میرے پاس اتنا ہی ہے, اور ہوتا تو میں زیادہ دے دیتا. ہوگا ایسا سخی کوئی اونچی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو. کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ. فرمایا تو ہی تو کہہ رہا تھا کہ مجھ پر قرض کچھ زیادہ ہے, اور بار بار سنا رہا تھا, بار بار تو کہہ رہا تھا کہ قرض کچھ زیادہ ہے. اب کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں یہ تو بہت ہی زیادہ ہے. فرمایا تجھے دے چکا. جو تیری ضرورت سے زیادہ ہو دوسروں کی مدد کر دینا, میں نے تجھے دے دیا. اس نے کہا جی ایک مسئلہ بتائیں. کیا بتائیں؟ مسئلہ جو بات پوچھی جائے. جب میں آپ کے گھر پہنچا تو آپ کی یہ آواز میرے کان میں پڑی. آپ بیوی سے کہہ رہے تھے بتی موٹی ڈال دی ہے. اور کتنا تیل زیادہ پی جاتی, رات کو تو بجھا کے ہی سوتے ہوں گے آپ, 1 پیسے کا تیل زیادہ پی جاتی. یہاں لاکھوں کا سامان دے رہے ہیں, وہاں 1 پیسے پہ کہہ رہے تھے. فرمایا بالکل صحیح تھا, وہ جو میں کہہ رہا تھا تو نے سنا, بالکل صحیح سنا. اور یہ جو میں تجھے دے رہا ہوں لاکھوں کا سامان, یہ بھی صحیح ہے. اس نے کہا جی سمجھ نہیں آئی. فرمایا اس کا حساب رب کو دینا ہے, اس کا ثواب رب سے لینا ہے. اللہ, اس کا حساب دینا ہے کہ غلط استعمال کیوں کر رہے ہیں, اور اس کا ثواب. ایسا کردار ہو تو پھر شان. اور پھر نبی کی محبت میں جذبہ کہ نبی نے بھیجا ہے تو انہوں نے کچھ روکا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سے نبی نے کیا چاہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں, کیا مانگا ہے نبی نے ہم سے؟ مال, دولت نہیں, اپنی قرابت کی محبت مانگی. جو میرے قریب ہیں ان سے محبت رکھو. وہ نبی جس نے ہمیں رب کی پہچان دی, وہ نبی جس کی بارگاہ سے ہمیں ایمان ملا, وہ نبی جس کی بدولت آج ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں. آج ان کی محبت ہمارے لیے کتنی اہم ہونی چاہیے, ہم نے اس پر توجہ ہٹا دی. دنیا کی طرف توجہ لگا لی, غیروں سے تعلق جوڑ لیے, نبی کے دشمنوں کے لیے نرمی آ گئی. کیا یہی ایمان ہے؟ جذبہ ہو حضرت عثمان غنی جیسا. مال دینے کی بات آئی مال دی, جان دینے کی بات آئی جان. انہوں نے تو نبی کے لیے سب کچھ قربان کیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. نبی نے اتنا ہی کہا داڑھی رکھو, وہ نہیں رکھ رہے. نماز پڑھو, وہ نہیں پڑھ رہے. نیکی کرو, وہ نہیں کر رہے. ہمیں دنیا پیاری ہے. کیا ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ کب کامیاب ہوں گے؟ جب نبی کے سچے کیا بن جائیں؟ سچے غلام بن جائیں.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ان کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، کیونکہ میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ فرمایا اے عثمان، تجھے مظلومیت کی حالت میں قتل کیا جائے گا، تو مظلوم ہوگا، تجھ پر ظلم ہوگا، اور اسی مظلومیت کی حالت میں تجھے قتل کیا جائے گا۔ اے عثمان، جب تجھے قتل کیا جائے گا تو روزے سے ہوگا، تیرا روزہ ہوگا، اور پانی پلانے کی کوشش کریں گے لوگ، روزہ نہ توڑنا، روزہ میرے پاس آ کر کھولنا۔ اللہ اکبر یا رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اب میں بہت مختصراً صرف ان کی شہادت کے حوالے سے، ورنہ فضائل ابھی بہت سارے ہیں۔ عبداللہ بن سبا، میں نے یہ واقعات بہت تفصیل سے بیان کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے سنے ہوئے ان کو یاد ہے، کبھی موقع آئے گا تو یہاں بھی سنا دوں گا۔ یہودی تھا، کیا نام لیا میں نے؟ عبداللہ بن ابن سبا بھی کہتے ہیں، سبائی ٹولہ، یہ یہودی تھا۔ اس شخص نے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے فتنے بوئے۔ اس نے یہودیوں کو جمع کیا، تمہارے علاقے تم سے چھن گئے، تمہاری بادشاہت تم سے چھن گئی، خیبر چھن گیا، بیت المقدس چھن گیا، یہ ہو گیا وہ۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی، 44 ملک فتح ہوئے، بیت المقدس بھی فتح ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، 12 سال سے زیادہ عرصہ اپنے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ خلفائے اربعہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ خلفائے اربعہ کہلاتے ہیں۔ ان چاروں میں سب سے زیادہ ٹائم خلافت کے فرائض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیے۔ حضرت ابو بکر تقریباً 2.25 سال، 10 سال کے قریب حضرت عمر، 12 سال کچھ مہینے حضرت عثمان، اور 6 سال اور کچھ مہینے حضرت علی، اور پھر 6 مہینے حضرت امام حسن۔ یہ ملائیں تو 30 برس بنتے ہیں۔ کتنے؟ اونچی 30 سال۔ حضور نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کے مطابق، نبوت کے راستے پر جو خلافت ہوگی وہ 30 برس رہے گی، پھر ملوکیت، بادشاہت ہو جائے گی۔ تو یہ خلفاء جو جن کا میں نے ذکر کیا، نام لے دیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو کسی کی ہمت نہیں، حضرت عثمان کے بھی پہلے 6 برس بڑے امن سے گزرے، اور بہت سی فتوحات ہوئیں، بہت سے کام ہوئے۔ تقریباً مسلمانوں کے علاقوں میں جتنی بھی ترقیاں ہوئیں وہ انہی خلفاء کے زمانے میں ہوئیں۔ یہ ابن سبا نے یہودیوں کے بڑے بڑے تاجروں کو، سیٹھوں کو جمع کیا، اور مسلمانوں سے سب کچھ اپنا لٹا بیٹھے ہو، گواہ بیٹھے ہو، نہ تمہارے پاس تمہارے ملک رہے، نہ تجارت رہی، نہ کچھ۔ کیا کرنا ہے؟ کہا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ان سے لڑ نہیں سکتے، دیکھتے نہیں ہیں ان کا ملک کتنا پھیل گیا، افرادی قوت نہیں ہے، مین پاور نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں اگر تمہیں تمہارے علاقے واپس دلا دوں، تمہاری دولت واپس دلا دوں۔ کہا کیسے؟ کہنے لگا بس جیسے میں کہتا جاتا ہوں کرتے جاؤ، مجھے بنا لو امیر، میں کہتا جاؤں گا، کام تم کرتے جانا، پھر دیکھو سب کچھ کیسے ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی ہم زبان سے کلمہ پڑھیں گے، دل سے مسلمان نہیں ہوں گے، صرف اوپر اوپر سے کیا پڑھیں گے؟ کلمہ، دل سے یہودی رہیں گے۔ اس طرح ہمیں مسلمانوں میں اندر جانے کی اجازت مل جائے گی۔
اگر نہیں پڑھیں گے تو اندر نہیں جا سکیں گے، باہر رہ کے لڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہے۔ جب ہم اندر گھس جائیں گے تو اس طرح آہستہ آہستہ اپنے علاقوں میں پھر آباد ہو جائیں گے اور پھر اپنی زمینیں بھی لے لیں گے اور مسلمانوں کو اندر سے توڑیں گے۔ اندرونی دشمن جتنا خطرناک ہوتا ہے، بیرونی دشمن اونچی۔ ایک دشمن ہے جو نظر آ رہا ہے، سامنے سائز بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، اس سے لڑنا آسان۔ ایک جو نظر نہیں آ رہا ہے اس کا تو معاملہ اور۔ تو یہ اندرونی آستین کے سانپ مشہور ہیں، اندر چھپ کے بیٹھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہنے لگا جتنی دولت ہے سب میرے کہنے پہ خرچ کرنا، جیسا میں کہتا جاؤں گا کروں۔ اس نے وہ علاقے چنے جہاں نئی نئی اسلامی حکومت گئی تھی، ابھی مسلمان لوگ نئے نئے ہوئے تھے۔ مصر کو مرکز بنایا۔ مصر حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا تھا، ابھی وہاں کے لوگ نئے نئے مسلمان تھے، ان کو پوری معلومات نہیں۔ وہاں جا کر اس نے یہ تبلیغی جماعت بنا لی۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ 10 کو بٹھایا، ارے سنو، کون ہے خلیفہ اس وقت؟ حضرت عثمان۔ نبی کا وصی ہوتا ہے، حضور کے وصی تو حضرت علی ہیں، پھر حضرت عثمان کیسے خلیفہ ہو گئے؟ سن رہے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، سن رہے ہو؟ کون کر رہا ہے یہ مسئلہ؟ یہودی۔ کون کر رہا ہے؟ اچھا سنو، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہ جو وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، واپس آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے تو حضور کیوں نہیں واپس آئیں گے؟ وہ تو ان سے افضل ہے۔ سن رہے ہو؟ ایسے ایسے مسئلے، یہ معاد کا مسئلہ، دوسرے مسئلے۔ ان الحکم الا للہ، قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ پھر یہ خلفاء کیوں حکم چلا رہے ہیں؟ حکم تو صرف اللہ کا۔ آج وہابی یہی بات کرتے نظر نہیں آ رہے؟ پوچھ رہا ہوں، یہ شیعہ اور وہابی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔ یہ ابن سبا، یہ سبائی ٹولہ جس نے یہ فساد برپا کیا، لوگوں کو لڑوا دیا۔ 10 ادھر بیٹھ گئے، 5 ادھر بیٹھ گئے، 7 ادھر بیٹھ گئے، بحث شروع ہو گئی۔ آتا کچھ تھا نہیں اور کیا ہونے لگی؟ اونچی بحثیں ہونے لگی۔ کیا ہونے لگی؟ بحث ہو رہی ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے یا نہیں؟ دفتروں میں جاؤ، ادھر جاؤ، نوجوانوں کو دیکھو، آتا جاتا کچھ ہے نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان کی سازش۔ ان سے عمل کی قوت چھین لو، ان کو بحثوں میں ڈال دو، الجھیں جھگڑے لیجئے جی۔ یہ انہوں نے فتنے شروع کیے۔ حضرت عثمان غنی کے 6 سال گزر گئے، آخری 6 برس میں یہ فتنے۔ صحابہ جواب دے رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، مگر ان کی تو شرارت تھی، ادھر کبھی اس علاقے میں، کبھی اس علاقے میں، کبھی اس علاقے میں، کبھی اس علاقے میں۔ کس کا ٹیلی فون کھلا ہوا ہے؟ لیجئے جی، یہ فتنے شروع ہو گئے۔ انہوں نے ٹولہ بنایا، پھر حضرت عثمان کے خلاف سازشیں، اعتراضات۔ مقصد مسلمانوں کو لڑوانا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ آپس میں لڑ پڑے، ان کی توجہ یہودیوں عیسائیوں سے ہٹ جائے، مشرکوں سے ہٹ جائے، آپس میں لڑ پڑیں۔ یہ فتنہ ڈالا ابن سبا نے، آج تک چلا آ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اونچی۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میرا مقصد کوئی فتنہ فساد نہیں ہے۔ لڑوانے والے کون ہیں؟ ان دشمنوں کو پہچانو۔ اور یہ لوگ جو آج بحثوں میں پڑے ہوئے، یہ بھی پہچانے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ یہود و نصارہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان اکٹھے ہوں۔ بات بڑھ رہی ہے، مجھے ختم کرنی ہے۔ انہی کے ٹولے نے آ کر مدینہ منورہ میں فساد کیے۔ اسی سبائی ٹولے نے حضرت عثمان کے پانی بند کر دیا، حالانکہ وہ خلیفہ وقت ہیں، حکم دیتے فوج کو، وہ لڑتی۔ فرمایا
میں مدینہ منورہ میں کچھ تو خون نہیں چاہوں گا۔ حضرت عثمان کو ان کے گھر میں 2 مہینے بند رکھا گیا، ان کا پانی بند رکھا گیا۔ کتنا عرصہ؟ اونچی کربلا میں تو 3 دن، یہاں 2 مہینے۔ بڑے بڑے صحابہ نے مسئلہ حل کرانے کی کوشش کی، جب بھی بات ہوتی حضرت علی دوسرے صحابہ آتے ان بلوائیوں کو، جب بھی یہ کوئی شکایت کرتے جواب دیتے، مگر ان کا تو مقصد شرارت تھا، وہ تو امن چاہتے ہی نہیں تھے۔ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوا، دوسرا ختم نہیں ہوا، تیسرا انہوں نے حضرت عثمان کے گھر میں گھس کر، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ان کو شہید کیا۔ روزے سے تھے، آپ کی بیوی، انہوں نے ہاتھ درمیان میں کیا، امیر المومنین کو قتل نہ کرو، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، چھینٹے قرآن کریم پر خون کے گرے۔ حضرت عثمان کو جب قتل کیا گیا، کسی نے پانی دینے کی کوشش کی، حضرت پانی پی لیں، فرمایا حضور نے کہا تھا روزہ میرے پاس آ کے کھول لو۔ مدینہ منورہ میں آپ کی شہادت مظلومانہ طور پر، آپ کا جنازہ اٹھا تو ان لوگوں نے پتھر مارے۔ مدینہ منورہ کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا، اس وقت جو 4 دیواری تھی اس سے باہر دفن کیا گیا، بعد میں وہ اندر آئی، اس لیے آپ کی قبر شریف دور ہے۔ وہ ہستی جس نے نبی سے جنت خریدی، جس کے مسلمانوں پر اتنے احسان، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ کن لوگوں نے کیا؟ میں نے آپ کو بتایا۔ آج اسلام میں جس اتحاد کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو جتنے اتحاد کی ضرورت ہے، یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے، یہ ان کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ میں نے مختصراً کچھ باتیں بتائیں۔ یہ حضرت عثمان غنی کون ہیں؟ میرے نبی کا ایک ارشاد سن لو پھر گفتگو ختم۔ فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوتا ہے، ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی رفیق ہوتا ہے۔ فرمایا میرا جنت میں ساتھی عثمان ہوگا۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے وصال کا مہینہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے دین کے لیے، نبی کے لیے جو خدمات انجام دیں، اللہ تعالی اس پر ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ کروڑوں سلام ان پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔